اب آپ کے سامنے آج کا دوسرا درس فضیلت الشیخ حافظ ابو بکر عتیق حافظہ اللہ تعالی، اور ان کا موضوع ہے زندگی کیسے گزاریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ محترم حضرات، موضوع کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ زندگی انسان کو کیسے بسر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی کیا ہے، تاکہ ہم اس کی حقیقت کو جان کر اس کے تمام پہلوؤں کا ادراک کرنے کے بعد اس کو گزار سکیں۔ زندگی کے لیے لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، وہ حیات کا لفظ ہے، اور حیات کے مقابلہ میں موت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہمیں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے، اور جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جس سے اس کے بچنے کی امید نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں اگر اس کی زندگی ہے تو بچ جائے گا، اگر نہیں تو موت آ جائے گی۔ دو ہی چیزیں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق و ثوانی۔ انسان، تیرے دل کی دھڑکن تجھے یہ بتا رہی ہے کہ زندگی کس بات کا نام ہے؟ یہ منٹ اور سیکنڈ کا نام۔ کیوں یہ کہا جاتا ہے؟ کہتے جی ابھی تو بات کر رہا تھا، ابھی تو اٹھ کر گیا ہے، ابھی تو 2 منٹ بھی نہیں ہوئے۔ یہ جو دل کی دھڑکن چل رہی ہے نا، منٹ اور سیکنڈ آپ کے سامنے گردش کر رہے ہیں، اس کا نام زندگی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا سانس ابھی چل رہا ہے، نہیں دیکھ رہا، نہیں بول رہا، ہوش میں نہیں ہے، لیکن سانس تو چل رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کی زندگی ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی کہتا ہے جس سانس کو ہر ایک طبیب، یہ وہی سانس ہے جو موت کو لاتا ہے قریب۔ جس سانس کو تم زندگی کہہ رہے ہو، کبھی اس پر بھی غور کیا کر کہ یہ تجھے موت کے قریب لے کر جا رہا۔ یہ ہے حیات، یہ ہے زندگی۔ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر اس کو ایک لفظ کے اندر بیان کروں تو کبھی آپ نے تیز بارش ہوتی ہوئی دیکھی؟ یہاں نہیں تو اپنے ملکوں میں۔ بچپن میں ہم نے تو نظارہ کیا، اب تو کبھی موقع ملتا ہے تو دیکھتے ہیں۔
جب تیز بارش ہوتی موسلادھار، کچی گلیاں ہوتی تھی، پانی جب چلتا تھا نا تو پانی کے اوپر ایک بلبلہ سا ہوتا تھا، ایک بلبلہ سا بن جاتا تھا، تھوڑی دیر تک وہ چلتا پھر ختم ہو جاتا، بس یہی زندگی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض۔ بارش آئی، زمین سے انگوری اگی، بارش آئی، آپ کو وہ پانی کے اوپر ایک بلبلہ موٹا سا نظر آیا، یوں لگتا تھا جیسے بڑا وزنی ہے، بڑا طاقتور ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ختم ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی مثال بھی یہی ہے۔ جب آسمان سے پانی آتا ہے، زمین سے انگوریاں اگتی ہیں، وہ ایک لہلہاتی نظر آتی ہیں، پہلے کمزور پھر طاقتور، اور یہ انگوریاں کیا ہیں؟ مما یاکل الناس والانعام، لوگ بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب وہ اچھی طرح پک جاتی ہیں اور وہ خوبصورت ہو جاتی ہیں، مزین ہو جاتی ہیں، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، مالک سمجھتا ہے بس اب تو میں اس کو کاٹوں ہی کاٹوں۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، اچانک اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے، عذاب آتا ہے، آفت آتی ہے، وہ اس کو بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کل یہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلنا، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے، انسان کو یہ دعوت فکر دیتے ہوئے کہ تم اپنی موت سے غافل نہ ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے آگاہ کیا کہ موت سے غافل ہو کر اپنے لیل و نہار شب و روز بسر نہ کرنا، کیونکہ یہ کسی وقت بھی موت کا اٹل فیصلہ آ کر تمہاری زندگی کو ختم کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک خوبصورت کھیتی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کے اعتبار سے، حیات کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے کتاب و سنت میں، سارے برابر ہیں، انسان بھی، جن بھی، جانور بھی، اور سب پہ موت آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس طرح میں نے انسانوں کو پیدا کیا اسی طرح میں نے جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے، جس طرح میں نے انسانوں کو پیدا کیا اسی طرح میں نے جنوں کو بھی پیدا کیا۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والانعام خلقها، انسان کو بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، زمین کے اندر جو کچھ ہے، جتنی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات کو زندگی بخشی ہے تو اللہ رب العالمین نے بخشی ہے، کوئی اور نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ شورى میں فرمایا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور پھر اس نے تمہارے بھی جوڑے بنائے، جانوروں کے بھی اس نے جوڑے بنائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اس بات کا تذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے نا، اس کی زندگی کیسی ہے، پھر جانوروں سے انسان کی زندگی مختلف ہے، پھر انسانوں کے اندر مسلمان اور کافر کی زندگی مختلف ہے،
پھر مسلمان کی زندگی کے گزارنے کے طور طریقے اور کافر کی زندگی کے گزارنے کے طور طریقے مختلف ہیں، اور پھر نتیجہ ان سب کا، پھر مسلمان کو زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے اور پھر ان دونوں کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ ساری باتیں کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان اس کی زندگی کیا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ بکری، گائے، بھینس، اونٹنی، یہ جتنے بھی جانور ہیں جب یہ اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں، ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی نے ان کو کپڑے میں لپیٹ کر ان کو فیڈر کے ساتھ دودھ پلایا؟ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، شرارتیں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان، اس کی زندگی اللہ رب العالمین جو بیان فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف۔ یہ دعوت فکر ہے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہ سوچ تو تھا کیا، تیری حقیقت کیا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کبھی انسان نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ کل کو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ تو کچھ بھی نہیں تھا، کیا تھا تو؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ انسان تو یہ تھا، مٹی سے، کھنکھنی مٹی سے پیدا کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے، پھر ایک پانی کا نطفہ، پھر نطفے سے جمع ہوا خون، پھر جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا، پھر اس سے ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر پھر تیرا گوشت چڑھا، اور اس کے بعد تجھے اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹے بچے کی شکل و صورت میں دنیا میں پیدا کیا۔ یہ تھا تو اس وقت جب آیا نہ تو بول سکتا تھا، نہ تو بات کر سکتا تھا، نہ اٹھ کر چل سکتا تھا۔ یہ تیری حقیقت ہے۔ اور جب تو آگے، تیرا آنے کو دل نہیں چاہتا تھا تو تجھے آنا پڑا۔ یہ بھی ایک سبق ہے تیرے لیے، زندگی گزارتے ہوئے تیرا آنے کو دل نہیں چاہتا تھا لیکن تجھے دنیا میں آنا پڑا۔ کس کے حکم سے؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ خاندانی منصوبہ بندی کرنے والا، یہ بات بڑی توجہ سے، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ جس کو میں پیدا کروں اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں کا واقعہ کویت کا، ایک شخص، نوجوان جوڑا، ان کو اللہ رب العالمین نے اولاد دی، کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ امید ہوئی، اب بیوی نے شور مچانا شروع کر دیا، نہیں یہ کام نہیں، اب ختم کرو۔ اس نے بڑا سمجھایا، نہ اللہ والی ایسا نہ کر، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہ مانے، نہیں مجھے جانے دو، اپنے ملک میں چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے کیا کیا، یہ حقیقی واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہاں جا کر اس نے کیا کیا، ختم کر دیا، نہیں جی بس۔ کچھ عرصے کے بعد واپس آئی، 5 مہینے کے بعد پھر اس کو محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب وہ چیک اپ کے لیے جب ہاسپٹل میں جاتی ہے تو انہوں نے کہا آپ کو 5 مہینے ہو چکے ہیں حاملہ ہوئے۔ اس نے کہا میں نے تو ختم کرا دیا۔ اب اس کو خاوند نے پھر سمجھایا کہ اب ایسی حد کرنا پر ٹھیک ہے، اب چلنے دو، روح بھی پڑ گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑا ہی پیارا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، زندہ بیٹا، بڑے خوش۔ لیکن چند گھنٹوں کے بعد یا 1-2 دن کے بعد وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا تم نہیں چاہتے تھے اولاد لینا، میں دے کر رہا ہوں، چونکہ تم نہیں چاہتے تھے اب میں نے واپس لے لیا، تمہارا دل نہیں تھا اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ بتلانا چاہتا تھا کہ تمہارا دل نہیں چاہتا تھا دنیا میں اس کو لانے کو، میں لا کر دکھایا اور اب میں واپس لے رہا ہوں۔ اب تم نہیں چاہتے کہ یہ جائے
اللہ اکبر، شاعر نے کتنی عجیب بات کہی ہے، کہتا ہے یشاء المرء فی الدنیا خلودا وخلد المرء فی الدنیا محال نزلنا ہاہنا ثم التحلنا کذا الدنیا نزول والتحال۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ چاہتا ہے اب میں یہاں سے نہ ہی جاؤں، ہمیشہ رہوں، لیکن یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ محال ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں، یہاں سے ہم کو چلے جانا ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں کذا الدنیا نزول والتحال، یہی دنیا کی زندگی ہے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں کوئی ہمیشہ نہیں رہا، اس لیے کسی کہنے والے نے یہ کہا ہے لَوْ كَانَ فِي الدُّنْيَا بُقَاءٌ لِوَاحِدٍ لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کبھی نہ جاتے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جب آئے ہیں اور اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیں بھیجا ہے، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو؟ سب سے پہلے دنیا میں کون آیا؟ آدم علیہ السلام۔ کہاں تھے؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، نہیں رہے۔ میں اہبطوا منہا جمیعا، اس جنت سے اتر جاؤ، چلے جاؤ، کہاں؟ زمین میں۔ اور کیا کرو زمین میں جا کر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فیہا تحیون وفیہا تموتون وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ اب ایک وقت مقرر تک تم اس دنیا میں رہو، زندگی گزارو، پھر تم اسی میں تمہیں موت آئے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ اور یہی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ لوگو، تم اپنے رب کو بھول کر زندگی بسر کر رہے ہو، کیسے تم اپنے رب کے ساتھ کفر کر رہے ہو؟ جبکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس لیے کہ تم سارے کے سارے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جاؤ اور وہ تم سے حساب لے گا۔ کیوں یہ زندگی یہاں کیوں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے؟ کیوں زندگی دی ہے؟ چوتھا پوائنٹ اس موضوع کا کہ زندگی کیوں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے، ان کو اس لیے زندگی دی ہے، ان کی اس لیے تخلیق کی ہے تاکہ وہ کیا کریں؟ میری عبادت کریں۔ دوسرے مقام پر سورہ ملک کی آپ تلاوت کرتے ہیں، روزانہ کیا کریں، کیونکہ یہ مانعہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے اس کی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ ملک کی ابتدا میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی تمہیں اس لیے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے بنائی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ کیا یہ جوانی، یہ بڑھاپا، یہ سب کچھ ایسے ہی تو نہیں گزار دیا؟ کبھی اس پہ غور کیا کہ موت بھی آنی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگی کے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز، ہر لمحے، ہر وقت پر غور کرنا شروع کریں تو ہمارے لیے اس میں بڑے سبق ہیں۔ شاید کیا کہتا ہے عجب ہے، عجب یہ دنیا سرائے فانی دیکھی، عجب یہ دنیا سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ یہ دنیا بھی ایک سرا ہے۔ آج میں
ایک دفتر میں گیا کسی کام کے لیے، وہاں کویتی مدیر کے دفتر میں اس نے اپنی کرسی کے پیچھے اوپر لکھ کر لایا کہ لو دامت ہاذہ، اگر یہ کرسی تیرے لیے ہمیشہ ہوتی تو یہ تیرے علاوہ کسی اور کو نہ ملی ہوتی، تیرے علاوہ اور کسی کے لیے نہ ہوتی۔ لو دامت قبلک، جو تجھ سے پہلے تھا، اگر یہ اس کے لیے ہمیشہ ہوتی تو تیرے لیے نہ ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ یہاں دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ ہمیشہ نہیں ہے۔ عجب، یہ دنیا سرائے فانی دیکھی، یہ سرا ہے، چل چلی کا دور ہے، اس میں یہاں کی ہر چیز آنی جانی دیکھی، یہاں کی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا آ گیا ہے۔ فکر کیا کریں جب یہ سفید آ جاتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ پہلے جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی داڑھی نہیں، پھر داڑھی آتی ہے، سیاہ ہوتی ہے جی، جب ایک بال سفید آتا ہے نا تو شیشے میں دیکھتا ہے، کہتا ہے بس اب تو پرچہ کٹ گیا ہے، اب دیکھیں گرفتاری کب ہونے والی ہے، پھر فکر شروع ہو جاتی۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ جاتا ہے نہیں جاتا وہ بڑھاپا ہے، وہ کبھی نہیں جاتا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جوانی میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ایک مرتبہ ہے، جب یہ چلی جاتی ہے پھر آتی نہیں ہے۔ اس لیے حالی مرحوم نے کیا فرمایا؟ کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں، جوانوں کچھ کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، حیاتک قبل موتک، اللہ اکبر، حیاتک قبل موتک۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا لفظ بولتے، ساری باتیں اس کے اندر آ جانی تھی۔ پہلے کلی ہر چیز کو ایک لفظ کے اندر سمو دیا، حیاتک قبل موت، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ پھر دوسرے مقام پر، دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے اپنی تندرستی کو، صحت کو غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے فارغ ٹائم کو مشغول ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ وشبابک قبل حرمک، بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، یہ بڑی قیمتی ہے۔ وغناک قبل فقرک، فقیر اور غریب ہونے سے پہلے اپنے غنی ہونے کی حالت کو غنیمت جانو، کچھ خرچ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کل قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے اس وقت تک پاؤں ہاتھ نہیں کر سکے جب تک وہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے دیتا۔ سب سے پہلے عن عمرہ فیما افنا، اپنی پوری زندگی کے بارے میں کہ اس نے کہاں بسر کی تھی، پوچھا جائے گا اس سے۔ اور دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کو کہاں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان، وہ نوجوان خوش نصیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، عبداللہ زندگی ایسے بسر کرو کہ جیسے تم مسافر ہو یا اجنبی ہو۔ یہ دنیا دل لگانے کی جا نہیں ہے، یہاں تو صرف ایک واجبی تعلق ہے، وہ تعلق عمل کے ساتھ ہونا چاہیے اور کسی چیز کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، زندگی جب سب کی ہے، مسلمان کی، کافر کی، تو اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث کو سامنے رکھا جائے تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن اپنی مرضی سے نہیں زندہ رہتا، وہ جنت الکافر، کافر کے لیے یہ جنت ہے، باجدت دل چاہے پھرے جہاں جائے۔ اس کی مثالیں دو تین، اللہ اکبر۔ قارون نے کیا کہا تھا؟ مال و دولت کے خزانے، مال و دولت کے خزانے، وَإِنَّ مَفَاتِيحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، چابیاں ایک بڑی طاقتور جماعت اٹھاتی تھی۔ لوگوں نے اس کو کہا انسان بان ایسا نہ کر، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور ادھر یوسف علیہ السلام، جب ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام، ان کی والدہ اور 11 بھائی آتے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین سے، بادشاہ ہیں مصر کے، اللہ رب العالمین یہ کافر ہے قارون، یہ مومن ہے، کیا کہتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ یہ سب کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس میں میرا تو کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر۔ آپ غور کیجئے کہ وہ مصر کے بادشاہ، باپ ماں 11 بھائی سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ یہ سب کچھ تو نے مجھے بادشاہی عطا کی۔ اور آج بادشاہوں کی حالت دیکھ لیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، کوئی اور میرا مددگار نہیں۔ جب تک زندہ رکھیں، اسلام کو زندہ رکھنا، جب میری موت آئے تو مجھے مسلمان کر کے مرنا، اور آخرت میں میرا حشر وہ نیکوں کے ساتھ کرنا، اللہ اکبر۔ اسی طرح کفار مکہ نے کیا کہا تھا؟ کفار مکہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، غور کیجئے مسلمان کی زندگی اور کافر کی زندگی میں فرق کیا ہے۔ کافر کہتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ آج مسلمانوں کا ایک گروہ، ناراض نہ ہونا، مسلمانوں کا ایک گروہ، ایک جماعت یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ کافروں نے کہا تھا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن مجید کو نہ سنو جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، والغوا فیہ، شور کرو اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ مومنوں نے کیا کہا؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ مومنوں نے کہا ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے ہمیں یہ دین کی ہدایت دی ہے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ قوم عاد اپنے آپ کو بڑی کہنے من اشد منا قوہ، کافر تھے، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ ان کے مقابلے میں یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، پیغمبر کا باپ ہوں، پیغمبر کا بیٹا ہوں، پیغمبر کا پوتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو طاقتور نہیں کہتا، بلکہ میں اپنے غم کو، اپنی پریشانی کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، اس لیے انسان کو دنیا میں مومن بن کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آگے چلیے، حقیقی زندگی کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے، حقیقی زندگی کس کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ، گانے سننے والوں، موسیقی کے دل دادو، قوالیوں پہ رقص کرنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے
اس کا ذکر کرتا ہے، جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اس کی یاد سے غافل ہو کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ دونوں کی مثال ایسے ہیں جیسے یہ اپنے رب کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور اپنے رب کی یاد سے، ذکر سے غافل ہو کر زندگی بسر کرنے والا یہ میت ہے، مردہ انسان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں باپ، ماں، بیوی، بیٹے، بیٹیاں، اولاد، بہن، بھائی، یہ کتنے عزیز ہیں، پیارے ہیں نا؟ کب تک؟ جب تک یہ سانس چل رہا ہے۔ جو ہی فوت ہوتے ہیں ہم کہتے جلدی کرو جی، جلدی کرو، اچھا چلو اس بہن کا انتظار کر لو، اس بھائی کا۔ کتنے دن؟ 1 دن، 2 دن، یا کسی نے دوسری جگہ سے میت کو ٹرانسفر کرنا ہو تو وہ قانونی کارروائی کرتے کرتے کو 5 دن، 4 دن، 1 دن لگ جائے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے اپنے قریبی رشتہ دار کو جو بڑا ہی محبوب ہو، اس کو مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد اپنے گھر میں رکھا ہے؟ کہتے جی اس کی کیا ضرورت ہے، اب اس کو جلدی دفن کرو۔ بھائی کیوں؟ فوت ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں تیری قدر، تیری حقیقی زندگی کیا ہے؟ یاد رکھ، تو اپنے رب کو یاد کرے گا تو تو زندہ ہے، اگر یاد نہیں کرے گا تو یاد رکھ تو مردہ ہے۔ جس طرح تمہیں یہ مردہ آدمی پسند نہیں، فوراً اس کو دفن کرتے ہو، رب العالمین کو تو بھی پسند نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان پہ اپنا تسلط قائم کیا، اس نے ان کو اللہ سے ہی بلا دیا، یہ اپنے رب کو بھول گئے۔ میرے عزیز بھائیو، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حقیقی زندگی آپ کو چاہیے تو یاد رکھو، وقت ختم ہو چکا ہے، میں بات کو سمیٹوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو، دیکھنے میں تم زندہ نظر آؤ گے، لیکن اگر حقیقی زندگی چاہتے ہو تو ایمان کی حالت میں جو مرد اور عورت نیک عمل کرتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی اور بھی بے شمار آیات۔ اس کے بعد اب آئیے کہ ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس کے لیے صرف 2-3 باتیں۔ سب سے پہلے توحید پر قائم رہ کر اپنی زندگی بسر کریں، توحید پر۔ کیوں؟ اگر توحید ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر تو سب کچھ ہے۔ اس لیے تمہاری کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک تم توحید پر قائم نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تم اپنے رب سے ملاقات چاہتے ہو، نیک عمل کرو اور اس عبادت کے اندر اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، پہلی بات۔ اور دوسری بات، جب تم نے عبادت کرنی ہے، نیک عمل کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک تمہارا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں جب تک تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق نہ عمل کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں گے، اللہ کے تم محبوب بھی بن جاؤ گے۔ کب؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایمان والو، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو گے تو اس وقت تمہارے عمل بھی قبول ہوں گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ زندگی بسر کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا بناؤ جو نیک لوگ ہیں۔ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ نیک لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا، زندگی بسر کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرو جو نیک ہیں، برے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہ کرو۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کا حکم دیتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو سچ بولتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ اللہ اکبر، یہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ بھی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، دنیا دار لوگوں کے ساتھ نہیں، کہ جو سارا دن
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریے، ان لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کیجئے کہ جو لوگ دن رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر، خوشی ہو غمی ہو کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مخالفت سے بچ کر زندگی بسر کرو، بلکہ تمہاری کامیابی تب ہے جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، کیونکہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بہت ساری مثالیں کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے زندگی بسر کرے۔ آخری بات کہ مسلمان اور کافر کی زندگی جب بسر ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے موت کے وقت ہی کے بعد واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، موت کے وقت وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ موت کے وقت کافر کی موت کیسے آتی ہے کہ فرشتے اس کے چہرے پر، اس کے پہلو پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں آج جلا دینے والا عذاب چکھو، لیکن ادھر مومن کی موت، اللہ اکبر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ جب مومن کی موت آتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتے آ کر ان کو کہتے ہیں تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں، بلکہ تم وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اللہ کی جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ظالم کی موت آتی ہے تو اس وقت بھی، ظالم کی موت کے وقت بھی فرشتے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کر کھینچ کر اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کسی خاردار جاڑی کے اوپر باریک کپڑے کو ڈال کر کھینچا جائے تو تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح ظالم کی، کافر کی موت کو نکالا جاتا ہے۔ لیکن مومن اس کے لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ، موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، اے مطمئن جان آرام سے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی ہو کر اپنے رب کی طرف پلٹ جا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب دنیا سے موت واقع ہو جاتی ہے، طاری ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آخرت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا۔ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے، یہ آخری انجام ہے کافروں کا۔ اور مومنوں کے لیے کیا فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ جب مومن جاتے ہیں فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو۔ وہ آگے سے کیا کرتے ہیں الحمدللہ الذی صدقنا، اس دن بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ کیوں؟ دنیا میں یہ عادت تھی سو کر اٹھے، آخری بات، سو کر اٹھے تو سب سے پہلے کیا پڑھا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ایسے ہی نہیں اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا، اللہ کی تعریف کی۔ سوئے میں صرف ابتدا اور انتہا بیان کرنا ہوں، درمیان میں نہیں جاتا۔ جب آخر میں سونے لگے آخری بات الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وکفانی وآوانی فکم ممن لا کافی لہ ولا موویہ۔ جب یہ دعا پڑھ کر سوتا ہے گویا کہ اس آدمی نے
صبح ہی ابتدا میں اللہ کا شکر ادا کیا، حمد کی، اور جب سونے لگا، موت کے منہ میں جانے لگا، اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہی وہ وجہ ہے جب یہ مومن کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو کر سب سے پہلے ان کی زبان سے جو کلمہ نکلے گا، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ آج سچا کر دکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔